کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے؟ تاریخ کے جروکوں سے پیارے پاکستانیوں، آج کے موضوع میں پاکستان کے 74 سالہ ماضی سے حال کا سفر کریں گے۔ ویلکم ٹو ماضی حال یوٹیوب چینل۔ ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب کسی قوم میں ناانصافی اور حقوق کی پامالی عام ہو جاتی ہے اور غریبوں کا خون اور ہڈیوں کا رس چوس چوس کر عمرہ اپنے شاہانہ ٹھاٹ پورے کرتے ہیں اور قوم اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ کوئی اور قوم حملہ کر کے اسے محکوم بنا لیتی ہے۔ وطن عزیز اس وقت جن ابتر حالات سے گزر رہا ہے، ایسا وقت گزشتہ 74 برس میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہر پاکستانی کا چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ آخر ملک کا کیا بنے گا۔ ملت پاکستان کو گروہوں میں تقسیم کرنے کا عمل اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز قائد اعظم انتقال کر گئے تھے، پھر آج تک کو متحد نہ ہو سکی۔ پاکستان میں جو سیاست چل نکلی تھی، آج اس کا نتیجہ یہ ہے۔ ہم یہاں تمام حکمرانوں کی کارکردگی یا کرتوت بیان نہیں کر رہے، وہ عوامی تھے یا اسلامی، سب امریکہ کی بیساکھیوں پر آئے اور تخت نشین ہوئے۔ ان میں سے جو بھی آیا اس نے سب سے پہلے یہ واویلا بپا کیا کہ پچھلی حکومت خزانہ خالی کر گئی، ملک مقروض کر گئی، درباریوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور جھولیاں بھر لی۔ جس نے سچ بولا اس کا منہ کالا کر دیا گیا۔ سیاست میں ایسے لوگ آ گئے جو محض کاروباری اور جاگیردار تھے، جن کے پاس طاقت تھی۔ اس طرح سیاسی غنڈہ گردی عروج کو پہنچی۔ اقتدار اور طاقت کے حصول کے لیے سمگلر، گنڈے اور اثر و رسوخ والے جرائم پیشہ افراد سیاست میں گھس گئے۔ ان لوگوں نے سیاست کی بساط پر شطرنج کھیلی اور اس کھیل کو اس طرح الجھا دیا کہ عوام بیچاری کو سمجھ ہی نہ آ سکی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہانی کو اس طرح الجھا دیا گیا کہ عوام اس کے پیچ و خم میں گم ہو کر رہ گئے اور پاکستان پر حکومت کرنے والے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ قوم کو کیوں اور اس طرح بھوکا ننگا رکھا گیا؟ جو بھی اقتدار میں آ جاتا وہ عیش و عشرت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتا، عیش و عشرت میں ڈوب کر عوام کو بھلا دیتا۔ وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے دولت خرچ کرتا، اپنے عزیز و اقربا کو نوازتا، اس کو ٹیکس کے ذریعے عوام سے وصول کرتا۔ جو بادشاہت کی عیاشیوں اور ذاتی مفادات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، عوام کا خون نچوڑ کر اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ پورے کیے جاتے رہے۔ یہی صورتحال غیر ملکی قرضوں کی ہے۔ یہ قرض باری سود پر لیے جاتے اور اللو تللو پر اڑا دیے جاتے اور پھر ان کی سود کی ادائیگی کے لیے عوام کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال لیا جاتا۔ سیاسی پارٹیوں کی مارکا آرائیاں کوئی نئی بات نہیں۔ 30 سالوں سے وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے تو کھا گیا، وہ کہتا رہا تو کھا گیا، وہ کہتا رہا تو کھا گیا۔ بلاخر 70 سالوں بعد ایک حکمران آیا جس نے صرف 3.5 سال حکومت کی، ان کے سسٹم کو چیلنج کیا اور 70 سال اقتدار کے مزے لوٹنے والے، عیش و عشرت کرنے والے مل کر کہنے لگے سارا ملک یہ کھا گیا۔ اقتدار کے حصول کے لیے بڑے بڑے جگادری پہلوان اکھاڑے میں اتارے گئے اور ایک ایسے دنگل کا آغاز ہو گیا جس میں عوام پس گئے۔ صاحب اقتدار طبقے کے تو انداز ہی نرالے ہیں، اپنی کسی ناکامی کو وہ تسلیم نہیں کرتے، نہ انہیں قوم کے دکھ درد کا کوئی احساس ہے۔ ملک و ملت کا وقار داؤ پر لگا دیا۔ پوری دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے مگر خوشامدیوں کا ٹولہ اپنے مفاد کی خاطر۔ سب اچھا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے کا راگ الاپے جا رہے تھے۔ اس صورتحال میں عوام بے حال ہیں، ان کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ مہنگائی ہے جس کا سلسلہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ ضروریات زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ دکاندار اپنی مرضی سے نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ منڈی کے بھاؤ اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ اکثر لوگ دودھ، گوشت، گھی، چاول اور آٹے جیسی نہایت اہم ضروریات زندگی سے محروم ہونے لگے ہیں۔ قوم میں حیوانیت کی علامات پیدا ہونے لگی ہیں۔ خون کے رشتے ایک دوسرے کو کاٹنے اور کھال ادھیڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ معاشرہ بگڑ کر رہ گیا ہے، بکھر کر رہ گیا ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ اپنی اپنی زندگی جیتے اور اکیلے اکیلے مر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا احساس مر گیا ہے۔ نفسانی کا عالم ہے، لگتا ہے قیامت آنے والی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور قیامت کیا ہوگی کہ بوڑھے، بیمار اور خواتین کو آٹے اور سستی اشیاء کے لیے قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ معزز برقع پوش عورتیں ضعیف العمر افراد قطاروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ شرفا چھپ چھپا کر زکات مانگ رہے ہیں۔ بچے ہمارے صحت مند غذا سے محروم ہو رہے ہیں۔ اکثر گھروں میں صرف ایک وقت کا کھانا پکتا ہے۔ عوام ذہنی مریض ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس مملکت خدا داد پاکستان اسلامی جمہوریہ میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا خود کشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، آمین۔